السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبر، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، 14 اگست 2026 جمعۃ المبارک دا دن پاکستانی واسطے ایک بہت بڑی خوشی دا دن۔ اللہ تبارک و تعالی نے این تاریخ کو اساں پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو ایک آزادی جی عظیم نعمت تو مالا مال کیتا ہے۔ آزادی قرآن و حدیث دے دلائل اور قرآن و حدیث دی جو تعلیم ہے، اگر حکومت نظر رکھیا وجے یہ بات سمجھ جاندی ہے کہ جڑی آزادی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، جناب رسول کریم علیہ السلام کو بھی بہت پسند ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید
آزادی دی حیثیت اہمیت ذکر کیتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث آزادی دی اہمیت کو ذکر کی تھی۔ قرآن مجید دے کچھ آیات ایسے ہیں جنہیں غلام کو آزاد کرن دا تذکرہ کثرت دے نال موجود ہے۔ مثلا قرآن مجید اللہ تعالی نے فرمائے اگر کوئی بندہ غلطی نال خطا کرنے ہوئے، مسٹیک تھی یہ غلطی نال اگر کوئی بندہ قتل کر دے، غلطی نال قتل ہو گئے، آمدن نہیں ہویا، جان کے نہیں ہویا، منصوبہ بنا کے پلاننگ بنا کے قتل نہیں ہویا، نہ جاندے ہوئے ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے یہ تعلیم دیتی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 92۔ اللہ سونا فرمے دے جڑا قاتل ہے جہاں غلطی نال قتل کیتے، پہلا تا ایندے ذمہ کام اے ہے کہ اے مقتول دیت دے 100 اونٹ دیت دے سی، اور دوسرے نمبر تے توبہ کرے سی، معافی منگسی، استغفار کرے سی اور توبہ کرے سی۔ اور ان دی توبہ یہ ہے کہ کیا کرے، یہ غلام آزاد کرے۔ میں تفصیل نہیں بننا چاہتا، تو آپ سورۃ النساء آیت نمبر 92 کھول کے پڑھ گئے سن۔ یہ کیا کرے، توبہ ہی دی تاں قبول تھی سی جدہ غلام آزاد کرے سی، یعنی آزاد کرنا کہیں کو جو کہ غلامی ہے جو ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر ایک قتل دے بدلے غلام آزاد چا کرے سی، میں اللہ ہی دی توبہ قبول کر گی اور میں اللہ ہی کو معاف کر دے سکتا، باقی رہا دنیاوی معاملہ دیت ادا کرے سی۔ ایمیں قرآن مجید دے ایک دوسرے مقام مسئلہ زہار کو دیکھ کے نو سورۃ المجادلہ اللہ تعالی نے فرمائے وہ حضرت سیدہ خولہ دی دعا تو بعد اللہ نے قانون ہی ختم کر دیتا کہ آج تو بعد اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو آکسی تو ایویں ہی جی میں میری امّہ ہے، انت علیہ کا ظہر امی، پہلے اے ہا کہ طلاق واقع ہوئے سی، لیکن سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ دی دعا تو بعد قد سامع اللہ نے جو آیات نازل کی جہاں انہیں اللہ نے ایک ترمیم کی تھی قانون کہ طلاق واقع نہ ہوں دی رسی، البتہ غلطی بڑی ہے، قیامت تک واسطے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ آکھے کہ تو ایویں ہی جی میں میری امّہ ہے، ایک خطا ہے، گناہ ہے، غلطی، لہذا ہون اے جملے بولن تو بعد اے اپنی بیوی اگر اپنے کول رکھن چاہندے اور اندے نال صلح کرنا چاہندے یا اپنی غلطی دا اعتراف کرنا چاہندے تو اے کیا کرے سی، فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرے سی۔ در حقیقت آزادی کو پرموٹ کیتا وینا اور غلامی نال نفرت دا اظہار کیتا وینا، جتنا بھی جرم ہیں غلطیاں کوتاہیں ہیں اللہ اگر چاہوے تو ہی میں ہی معاف کر سکتے، لیکن اللہ تعالی نے کچھ اسباب، طریقے، رستے دسا ہے، مقصد یہ بھی نال نال او چیزاں بھی انہیں دا بھی فروغ ہوئے جنہیں چیزاں اچھا ہیں جنہیں دا معاشرے بڑا فائدہ تھی، انہیں نال دلی ایک محبت اضافہ تھی، کہیں کو آزاد کرنا یہ اچھا کام ہے اور مولی نیکی ہے۔ قرآن مجید اللہ نے مسئلہ زہار دے بارے کفارہ جو ذکر کیتے وہ بھی غلام آزاد کرن دی ترغیب اور تعلیم، یہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 58۔ ایویں قرآن مجید دا تریجا مقام، اگر کوئی بندہ قسم چاہے اور قسم پوری نہ کرے، قسم دا والو کفارہ کیا دے سی، غلام آزاد کرے سی۔ قرآن مجید اللہ نے انہی بھی تفصیل ذکر کی تھی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 99۔
اگر میں آیات پڑھدا تو اگوں قرآن چو کھول کے دکھے نا تے وقت زیادہ لگ جائے. مقصد بات سمجھنے وہ سمجھو کہ شریعت دے ہاں اللہ دے ہاں آزادی دی کتنی حیثیت، آزادی دی کتنی اہمیت. قرآن مجید اللہ نے آزادی کو کتنا فروغ دیتے اور کتنا پرموٹ کیتے اور کتنی تعلیم دیتی میں نہیں کہ کفاریں اور جرائم دے بدلے بطور توبہ، بطور استغفار، بطور معافی، بطور کفارہ این چیز کو اللہ تعالی نے لاگو کر کے کہ بات سمجھائیے کہ آزادی بہت بڑی نعمت، آزادی بہت بڑی حیثیت دی حامل. اور یہ میں چوتھی بات قرآن مجید سے اللہ تعالی نے جتا زکاة دے صدقات دے مصارف بیان کیتا. انما صدقات قرآن مجید جتا صدقات دے زکاة دے مصارف، زکاة کتا دے سکتے ہو، صدقہ خیرات کیڑی کیڑی جاتے کر سکتے ہو. 8 مصارف اللہ نے ذکر کیتا. انہوں نے وچ ایک مصرف اللہ نے اے بھی ذکر کیتے وَفِرْ رِقَاب کہ تُسا اپنی زکاة، تُسا اپنا صدقہ، تُسا اپنی خیرات جتا باقی مصارف تے خرچ کرے سو اتا ایک مت اور ایک شک اور ایک ذریعہ اے بھی ہے کہ تُسا لوگیں کو آزاد کرن دی مت دے چوی اپنی زکاة استعمال کر سکتے ہو. یعنی یہ ایک پہلو ہے جب کوئی شریعت نے ایڈ کی تھی. جتا باقی چیزیں نسایا گیا فقراء، مساکین، یتامہ، ماں باپ وغیرہ، مسافر، وابن السبیل، اتنا یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ یہ کو چاہیے ہے کیا کرے، ایک غلام آزاد کرے اپنی زکاة نال، اپنے صدقے نال. گویا کہ انہیں سارے قرآن مجید دے شواہد اور دلائل کے یہ بات سمجھ اندیے کہ آزادی کیا ہے، بہت بڑی نعمت. بولو چاہ سارے آزادی کیا ہے، بہت بڑی نعمت، اہمیت. اللہ نے قرآن مجید ذکر کی تھی اور میں قرآن مجید اللہ نے ترغیب دی ہوئی ہے. سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد، ان دے اندر باقاعدہ ذکر ہے فک رقبہ کہ کہیں غلام کو آزاد کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور خاص کر جڑا بندہ جھاڑیں تکالیف اور مصیبتیں بھی جڑا گزر دے اور برداشت کر کے گزر دے، اللہ نے فرمایا جتنا کو اللہ اجر دے سی، ثواب دے سی، اتنا دے سی کہ جتنا کہیں کو غلام کو آزاد کرنے دا ثواب. یہ بہت بڑی نیکی. اور میں تمہارے سامنے اور 5ویں 6ویں بات ذکر کرن لگا، اسائی کو معمولی نہ سمجھو، شاکو چونکہ گھر بیٹھے مل گئی ہے انہی قدر دا پتہ کہہ دی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 اللہ نے فرمائے نماز، روزہ، حج، زکاة صرف نیکی نہیں، مشرق دو رخ کر کے، مغرب دو رخ کر کے، قبلہ رو ہو کے اپنے آپ کو اللہ دی عبادات مصروف کرنا کوئی نیکی نہیں. اگرچہ نیکی ہے لیکن صرف نیکی نہیں. یا اللہ کیا نیکی ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ساری نیکیاں اللہ نے گڑی، لیکن اللہ نے فرمایا ایک نیکی یہ بھی ہے کہ تسا کہیں غلام کو کیا کرو، بولو بھائی، نماز بھی نیکی، مال خرچ کرنا بھی. تھوڑا ہی والیم کھول دے ساؤنڈ اللہ ساتھ، والیم ڈبلنگی کو دی گال نہیں، والیم صرف. یہ سارے دلائل کے پتہ لگ دے آزادی کیا ہے بھائیو، بولو ذرا آزادی کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی.
اللہ تعالی نے قرآن مجید چیندی اہمیت ذکر کی تھی، اندی حیثیت ذکر کی تھی، اور ساکوں خاص کر پاکستان چرانجے میں اندازہ تھی گیا اسی کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو سا ہندوستان دے مسلمانوں دے حال حوال دا جائزہ بھی چاہو، اور جڑے بے لوگ ہیں انہاں دے جائزے بھی چاہو۔ اللہ نے تو کو آزادی دیتی ہے، اور اللہ نے تو کرم کی تھا، اللہ نے تو رحمت کی تھی۔ یہ 5-7 دلائل قرآن دی روشنی۔ ہن اگلی بات، نبی کریم علیہ السلام دی سیرت جیا تعلیم ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام دی یہ سیرت ہے، آپ نے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دیتی ہے، اور آپ دا اپنا بھی جو مزاج ہے۔ جڑے ویلے جناب نبی کریم علیہ السلام دی حضرت سیدہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا دے نال شادی ہوئی، جڑے ویلے جناب سیدہ خدیجہ دے نال نکاح ہویا، حضرت رسول کریم علیہ السلام دا اما جان آکھن لگی اللہ دے نبی میرا جتنا بھی مال ہے، میرا جتنا بھی سرمایہ ہے، آج دے بعد تواڈے اختیار ہے، میری طرفوں تواڈے ذمے تو کو ہبہ کرنیاں۔ تے نال آکھن لگی جڑا میرا غلام ہے جیندا نام زید بن حارثہ ہے، میں اپنا غلام زید بن حارثہ بھی جناب دے حوالے کرنیاں۔ نبی دی تعلیم۔ آپ آنکھیں نہ چاہ ٹھیک ہے بھئی اچھا ہے غلام آج دے بعد میرا غلام ہو سی، نہیں، نبی پاک دی سیرت اور آپ دی تعلیم۔ جڑے ویلے سیدہ خدیجہ نے غلام پیش کیتا، جناب رسول کریم علیہ السلام نے پہلی فرصت یہ سمجھو یہ بھی سیرت، یہ بھی سیرت۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی فرصت آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کیتا، غلامی کے نجات دلوائی۔ آپ نے فرمایا زید آج تو بعد تو آزاد ہیں، میرے کٹھے کوئی غلام راوے میں آمنہ دلال کو مناسب نہیں لگدا، لہذا آج دے بعد راسے میرے نال خدمت گزار بھی راسے میری خدمت بھی کرے سے، لیکن جڑی تیری حیثیت بحیثیت غلام نہیں بلکہ تو آج تو بعد آزاد ہیں، اور اگلی حیثیت بھی امام کائنات نے ایسی عطا کی تھی ہے جن دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے اخلاق کریمانہ دا بھی ذکر ہے۔ امام کائنات نے فرمایا زید آج دے بعد تو غلام دی حیثیت نال ناراض ہیں، بلکہ آج دے بعد میں تیرا والدہ تے تو میرا بیٹا ہی۔ ایک بال کو غلام علی نسبت ہوندی ختم کرنے، بھئی اتنا ہی کافی آئی، کہیں کو آکھنا بھی تو غلام نہیں آزاد ہے، یہ تھوڑی گال ہے۔ ول آکھنا تو کیا ہیں پتر ہیں میرا، کتنی وڈی بات، اے آکھنا بھی تو آزاد ہیں، چلو بات پوری ہے، نال اے آکھنا تو آج تو بعد میرا بیٹا ہے، کتنی وڈی بات ہے۔ اجمی سب کو سمجھنا ہے یہ آزادی نبی کریم علیہ السلام لی سیرت ہے، کتنی اہمیت دی ہمیں۔ آپ نے فرمایا آج تو بعد تو میرا بیٹا ہی، اور زید بن محمد دے نام تے لوگ سڑے نے بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید دا زینب دا نکاح کرایا، طلاق تک نوبت گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام نال نکاح کیتا، زوجنا کہا۔ وہ ایک رسم ہے، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا، وہ اللہ نے ختم کرنی ہے، وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن غلام اپنے نال نہیں نے رکھیا، کیا کیتے ہیں وہ فوراً بولو بھئی آزاد کیتے ہیں۔ اور حضرت زید دا والد تے حضرت زید دا چاچا جڑے ویلے زید کو تلاش کریں گلیں مکے جائے نہ پتہ لگا تے پتہ لگائی جو نبی کریم کے زید ہے، اللہ دے پیغمبر کے آگئے، نبی علیہ السلام کو گزارش کی تھی نے سارا زید واپس کر لے ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے زید اگر تو ارنال جل دیتے کوئی ممانعت نہیں، اجازت ہے، زید جی میں خوش، میں محمد کریم خوش۔ حضرت زید آگئے، آپ نے فرمایا جان دائی کون ہے؟ جی آئے میرے ابا جی ہیں۔ اے کون ہے؟ جی آئے میرے چاچا جی ہیں۔ اے آدن سرنال جو لونجنا چاہیں۔ حضرت زید رو پے، آدن اللہ دے نبی نمی ونجنا چاہا۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ آکھن لگن ساری زندگی جتنا میں کو تساں پیار دیتے اتنا پیو تو چاچے کہنے دیتے،
یعنی غلام دے طور تے ملیا ہا یہ تھوڑا پیار ہے کو آزاد کیتنے وال اے تھوڑا پیار ہے جو کو کیا بنائے نے بولو یار بیٹا بنائے تسا کریں اپنے مزدوریں کو بیٹا سمجھے مزدوریں کو بیٹا سمجھے کریں سبحان اللہ اہل حدیث اہل سنت کیا کیا پتہ نہیں سارے دعوے ہیں کہیں کو کہیں بیٹے دی عمر والے کو بیٹا سمجھنا کہنا یہ نبی کریم دی سیرت ہے میں عرض بیٹھا کہ سارے دلائل صرف ایک بات تیرے سے کہ آزادی کیا ہے بولو بھائی یہ 5-4 دلائل قرآنی جو اتنی آزادی کیا ہے بہت بڑی نعمت یہ نبی علیہ السلام دی سیرت جناب رسول کریم علیہ السلام ایک صحابی آیا ہوں اپنی نوکرانی تے لونڈی کو لونڈی نوکرانی وہ بھی آزاد تو نہیں ہوندی نا نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو چاٹ تے تھپڑ ماریا بات احساس ہویا کہ میرے کے غلطی ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام کے آگئے آدھے اللہ دے نبی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہاں آپ نے فرمایا اچھی بات ہے پہلے میرے کے گھننا ملاقات کرا صحابی لونڈی کو نبی کریم کے گھننا ہے آپ نے فرمایا اے ڈسا این اللہ اللہ کتھا ہے آکھن لگی ہے میں آسمان دو فسا آسمان دے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا من آنا میں کون آکھن لگی ہے انت محمد الرسول اللہ انت رسول اللہ تو سا اللہ دے رسول ہو امام کائنات نے فیصلہ فرمائے آپ نے فرمایا آتے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ اے میرا صحابی کو جلدی نال آزاد کر رہے اے پکی ایماندار ہے اندے آزاد کرنا اللہ تے کو ضرور اجر عطا کرے ترغیب دی وئی ویندی پی ہے کیا کر بولو بھائی آزاد یہ جڑی خودکشی ہے خودکشی آزاد بندے آزاد معاشرے آزاد ملک دا وطیرہ خودکشی دا نہیں ہوتا دھی بھین دا چار دیواری وچوں نکل ونجنا اے آزاد ہون دی علامت سمجھ دے ہو کیا خیال ہے آزاد ہون دی علامت سمجھ دے ہو یہ کیسا معاشرہ آزاد ہے کیسا ماحول آزاد ہے نبی علیہ السلام نے فرمائی کو آزاد کر دے گا آزاد کیتے ہوں صحابی آپ ترغیب نہیں میں دیا ایک تریجی بات جناب رسول کریم علیہ السلام میں گزرتے بیان ایک بندہ اپنے غلام کو کھوڑا پیا مرین آئی نبی علیہ السلام میں گزرین آپ نے فرمایا اللہ دا ڈر پیدا کر اللہ دا خوف رکھ جویں اے تیرا غلام ہے ایویں تو بھی تے کہیں دا بندہ ہے تو بھی تے کہیں دا غلام ہے ہو سکتے تیرے واسطے پریشانی بنے جڑے ویلے پیچھے مڑ کے ڈٹے سی نبی پاک دی ذات آئی اللہ دے پاک نبی کیا سمجھائے میں آپ نے فرمائے ہو سکتے یہ غلام جے کو مرندہ پیاویں اے تیرے واسطے جہنم دے داخلے دا ذریعہ بنے اے مطلب تیرے واسطے جہنم دا پل بنے آکھن لگے اللہ دے نبی دیر نمی کریں گا تاخیر نمی کریں گا میں کو آزاد پیا کریں گا آج دے بعد غلام کوئی ہووے ہی نا اے نہ ہووے غلام دی حیثیت نال اللہ پاک میں کو جہنم دی بھادا بالن بناویں رسول کریم علیہ السلام دے سامنے اپنے غلام کو آزاد کر دیتے آپ نے فرمائے اللہ تے کو جہنم تو آزاد کر دیتے حضرت انہیں دیکھو فوٹو آجیں تو توساں در نہ دیکھو کام بس او جانے انہوں نے کام جانے توساں میرو دیکھو توارے واسطے یہ ٹائم میں کیمرہ ہاں میں موبائل ہاں تے میں سب کچھ ہاں ٹھیک ہے توساں میرو تکڑے وہ چلو ایک پروگرام دی کوریج ہے لیکن دوسرا میرے دیکھو یہ سارے دلائل میں سندا بھی ہاں ملا پوچھدا بھی ہاں تو دیکھ تاکہ یہ رسمی پروگرام نہ ہوئے سمجھ آئیے کہ نہیں یہ والدہ ہو رہے سا اپنے ذہن میں رکھ دو میں چھٹی کوئی نہیں ملنی 4-5 قرآن دے حوالے آزادی نعمت نبی علیہ السلام دی سیرت جو تریجی بات سمجھ آئیے کہ نہیں سنجیدہ پروگرام اور ایک بڑا سنجیدہ میسج کہ آزادی کیا ہے بولے نہیں آزادی کیا ہے بہوری نعمت آزادی بہوری نعمت غلامی وہ نبی علیہ السلام فرمائے ایک عورت نے بلی کو پکڑیا ہاتھ قید کر دیتا
بھوک ماریا سکو ترہ ماریا سکو قید چ بلی قید چ ڈھکی ڈھکی ج آخر کار مر گئی. آپ نے فرمایا بلی کو قید کرن دے بدلے تے مرن دے بدلے اللہ ہی عورت دا ٹھکانہ جہنم بنا دے. بلی کتھاں تے بندہ کتھاں حضرت بلی کتھاں تے بندہ. بلی کو قید کیتا گئے وہ کو بھوکا پیاسا ماریا گئے بلی مر گئی. قید بری چیز ہے غلامی بری چیز ہے وہ ذہنی ہوئے یا جسمانی. تو سا کہیں پرندے کو پکڑ کے نہ کہیں پنجرے چ بند کر دو ہفتہ 10-15-20 دن بند کرو وہ وال اپنی اڑان ہی بھولو ویندے 15 دن بعد کھولو تو سا پنجرا وہ بیچارہ اڈر نہ سکے. گھوڑا کیجرا جانور ہے گھوڑا جنگ دے میدان بڑے بڑے مجاہد گھوڑے دے اوتے سوار ہو کے جنگ کرن. گھوڑے دی دوڑ اللہ نے گھوڑے دی دوڑ دا تذکرہ قرآن اس کی دے اور قسمہ چاہتے تو سا گھوڑے کو ایک قلعے دے نال ایمیں 15-20 دن مہینہ ایک بات دے ہو ولا جو کھلے سے گھوڑا ٹور نہ سکے. غلامی ذہنی غلامی اور جسمانی غلامی اسلام نے دی تردید کی تھی اور ممانعت اور اسلام نے دا رد کی تھی اور ان دے مقابلے اسلام نے کیڑی چیز کو پرموٹ کی تھی بولو یار آزادی کو. کیڑی چیز کو آزادی کو. آزادی بہت نعمت ہے. نبی کریم ایون ساریاں 4-5 دلیلاں سیرتی چو تے 4-5 دلیلاں قرآن چو. انہیں ساریاں دا خلاصہ ہے کہ آزادی کیا ہے بولو. اور اگلی گال سن نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی آئی میرے دیکھو جناب رسول کریم کو کہیں دشے توالے بلال جناب بلال کو گرم ریت لٹایا میں نہ بھے تے امیہ بھریے بازار چکوڑے پیا مرے نے. آپ نے فرمایا صدیق کی تھا دیکھنا میرے بھائی جان بس کرو سی ہون کیمرے والے بھائی جان این تقریر نہیں سمجھن دی تشریف رکھو ہون کوریج ٹھیک ہے بس مہربان. صدیق کی تھا آقا میں حاضر نبی کریم علیہ السلام فرمائے بلال کوڑے برداشت کرنا پہ. صدیق تیرے کے پیسے اگر ہیں تب بلال کو کیا کرا بولے سو تو کم بڑھ ٹھیک ہے تو ساں شہری ہو پڑھے لکھے ہو ساں دیہاتی ہیں ان پڑھ ہیں لیکن اساڑا مزاج ہے جو نال نال قوم کو ٹورنے ٹھیک ہے نا تو ساں میرے نال تھی سو نا. حضرت صدیق اکبر نے پیسے چاہتے کدے میں نے پہنے نیکی کرنے میں نے پہنے نیکی کدے نیکی نماز پڑھنا نماز بھی نیکی ہے. جڑے ویلے اٹھا گئے لوگ ہیں کہ او ابن ابی قحافہ آ گئے ابو بکر آ گئے سارے ڈر گئے احترام امیہ نال گال کی تھی نے کیا بھی چاہی رہتے کو پیسے تائیں ہوئے جناب بلال کو مولگن کی دینے مولگن گنن دے بعد دے دے ادھرا ایمیں ہاتھ جب ہاتھ پاک ایمیں اندے پین تے فرمے دے اندے بلال متا سمجھیں کہ میں تے کو مولگی دے تے اپنا غلام بنے سا یا اپنی خدمت واسطے رکھے سا نہیں میں ابو بکر دا اعلان نہیں میں تے کو امیہ کے مولگن کے انتے کو کانج پیادا تے کلیہ پیادا میں ابو بکر تے کو آزاد پیا کریں اتنا ڈھلی سبحان اللہ تو آدھے کنے تے وہ پاں لے چنگے شور مچائی ودن شاہ رہے وہ اندھا کوپر پی گیا نو تھا توبہ میرا اللہ ڈی جی خان کے تواری مسجد تا کنجوں میں کو 3.5 گھنٹے لگے نے پاں سن جائیں تو سا کم از کم سبحان اللہ تے آکھو آزادی بہت ہی نعمت سمجھ آئیے کہ نہیں آزادی دا مطلب لعلکم تشکرون آزادی دا مطلب واجے وجاون نہیں. آج ایک بندہ لکھی پیا میں فیس بک تے رستے ڈیٹھے قائد اعظم صاحب میں معذرت خواہ ہاں میرے کو پیسے کہنا میں واجہ نہیں گھن سکیا واجو کھچے سے کینے مر رہے مخلوق آزادی کیا ہے سارے جواب دو نا جے کو اللہ زبان لیتی ہے مسجد گونجے آزادی کیا ہے نعمت ہے. آزادی کیا ہے بہت بھی نہ آکھو بڑی بھی نہ آکھو لفظ نعمت دی گونج پوے. آزادی کیا ہے سارے بولو آزادی کیا ہے قرآن ہی جو حدیث ہی جو پتہ لگ دے آزادی کیا ہے. ہون دیکھو اے صدیق نے بلال کو آزاد کیتے یا نہیں ہون جڑی گال کرے سانتے منجلے ساہ کڈھاں تے گال مقامہ وال مسجد گونجے سبحان اللہ نال پہلے سن گلو
حضرت بلال کو آزاد کیتے نے ہاتھ جاد پا کے اندے پہن اجا جناب صدیق جناب بلال نبی پاک کے پہلے کہنا پہنچے ہیں اللہ پاک نے حضرت جبریل کو قرآن دیتا میرے نبی کریم کے روانہ کیتا جبریل امین آ گئے اللہ دے نبی جناب صدیق بلال کو خرید کر کے تے آزاد کر کے تھوڑی جناب تے تھوڑی عدالت جندے بین میں اللہ دی طرفوں میں سجدے ہوں میں اللہ بڑا خوش ہوں بڑا خوش ہوں اتنا خوش ہیں جتنا نمازی نہیں اتنا خوش ہیں جتنا حاجی نہیں اتنا خوش ہیں جتنا روزے دار تھے نہیں میں قرآن پڑھتا میں اللہ بڑا خوش ہوں میں اللہ بڑا خوش ہوں ہن جملے سنا ذرا ادھر دیکھو میں اللہ بڑا خوش ہوں آج روئے زمین تے جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو آزاد کرا ہے میں اجرا خوش ہوں میں اجرا خوش ہوں میں اجرا خوش ہوں کوئی زبان چپ نہ راسی میں اجرا خوش ہوں میں اجرا خوش ہوں میں اجرا خوش ہوں کیا میں چلے دی ہر بندے دی کوشش ہو سی میں اللہ راضی ہوں میں اللہ کیا میں چلے دی میں چاہتا کہ صدیق راضی ہو آزادی کیا ہے سارے آزادی کیا ہے اللہ دے جیوان روزہ نے کی میں آزادی بھی سارے جواب دے چلو جڑے میرے یار بیٹھے ہوتے میرے نال تھی وہ جی میں نماز نے کی میں آزادی بھی سارے جی میں حج نے کی میں آزادی بھی جی میں تہجد نے کی میں آزادی بھی اللہ نے فرمایا میرے نبی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی اے میرے نبی این انداز دیاں نیکیاں جیڑا بندہ زمین تے کریندا راسی میں اللہ انہیں نیکیاں دا اجر دینا راسا جیڑا بندہ آزادیاں دے اتے زور دینا راسی میں اللہ دی رضا والا کام کرنا راسی ولسوف یرضی کیا میں چلنی میں اللہ صدیق کو خوش کر دے آج صدیق نے میں کو خوش کیتے میں اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے اللہ کو خوش کیتے کیڑی نیکی کر کے بولو بھائی انہا مطلب آزادی ایسا ہی آزادی حضرت عبداللہ بن عمر کے حضرت عامر بن عاص دے بیٹے کے کہیں بندے دا گھوڑا اگوتے نکل گیا دوڑے چ مقابلے چ انہیں وال کوڑے مروائے حضرت عمر کو پتہ لگا انہیں سڑوایا انہیں کہ دسا متا استعبدتم احرارا جے کو اللہ نے آزاد پیدا کیتے تساں کداں کھلو اپنا غلام چا سمجھے غلامی علی کوئی عداوی شریعت قابل قبول بولو مارنا کٹنا اتنا تے بڑے بڑے کام تھی نا مارنا کٹنا تے تچھنا تے آج کل تو سن دے ہو نا وڈیرے لوگیں دے مزاج انہیں دے دیریاں تے عدالتاں لگیاں پیا ہونجن غریبیں دے ناک کاٹ دیونے کان کاٹ دیونے کپڑے اتار کے ظلم و ستم کیا کیا پتہ نہیں کیتا وے غلامی اللہ نے اور نبی کریم نے کیڑی چیز دی رغبت دی وئی ہے آزادی دی کیڑی چیز دی بولو کیڑی چیز دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنی وڈی نیکی حضرت بلال نبی پاک تو بعد اذان دیوان چھوڑ گئے لوگ ہیں کہ اذان سناؤ ننے سنائی جناب صدیق کو گھننا بطور سفارشی انہیں کہ بلال اذان دے چاہ یار لوگ آدھے جو پہن آکھن لگن سائیں جے تساں آزاد کرایا ہاں میں کو ملک ہداوے امیہ کے اپنے واسطے وال جناب حکم کرو میں اذان شروع کرنا جے میں کو ملک ہداوے اور آزاد کتاوے اللہ واسطے وال تساں میرے ہوتے حکم لیوے کر سکتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی نال واپس ہوئے لوگ ہیں کہ کیا مسئلہ ہے انہیں کہ بلا میں کو نہ کھائے ہو سکتے میری اے آزادی علی نیکی متا ظاہر تھی وے نا بھل نہیں آکھنا آزادی کیا ہے بولو
پوری تقریر چیا بات آزادی کیا ہے قرآن مجید دی وی یا تعلیم نبی کریم دی سیرت دی وی بولو اللہ دے پیغمبر دی حدیث دی وی یا تعلیم اگلے لفظیں دے غور کر بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے تساں کئی باری سنی ودے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر دے دوران جڑے ویلے دسترخوان لا کے ایک درخت دی چھان تے آرام کرن دا ارادہ پہ کرنے ہن اچانک نظر پائے گئی ہے ایک بندہ ہے جڑا بکریاں چھڑی ودے گلا بانی کرنا ودے بکریاں دا چرواہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر دے دل خیال ہے ان بکریاں دے چرواہے کو سلوا سارے کٹھے بلاوا تاکہ پانی پیوے کھانا کھاوے آرام کرے سستاوے جڑے ویلے بن کے قاصد نے اطلاع دی تھی حضرت عبداللہ بن عمر دے جو ہیں سے تو کو جناب عبداللہ پہ سرندر انہیں کہ ٹھیک ہے میں آیا دسترخوان لگا ہویا ہے آ کے دوزان ہو کے بائے گئے آکھن لگے نا کہا حضرت کیا حکم ہے حضرت عبداللہ بن عمر آدن سارے کٹھے بائے کھانا کھا پانی پی جنگل دا علاقہ ہا پہاڑی علاقہ ہا پر بیابان دا علاقہ ہا ویران علاقہ آئی انہیں پیریں جو جتی کہنا آئی انہیں سر تے دستار کہنا آئی کہیں دا غلام آ غلامی دی حیثیت جودا تے اپنے مالک دیاں بکریاں ودا چھڑیں آئی فوراں جواب دے کے آدن قبلہ حضور میں تورے دسترخوان تے نہیں بائے سکدا کھانا پینا نہیں کر سکدا مجبوری ہے میری انی صائمن میں روزے نالا روزہ نیکی نفلی فردی نہ کیڑا بولو نفلی اساں تا دیں مول صاحب کو مزدوری کرنی پندی ہے نہ تے جلے چھوٹے ہوندے اسے ایک روزہ ہی کہنا چکے دے اسے ہون اصل بال بچے و تو پتہ ہے جے مزدوری کروں تو روزہ نہیں رکھیں دا جے روزہ رکھوں تے وال مزدوری نہیں تھی دی اے روزہ ہی رکھی و دے تے مزدوری بھی بولو روزہ بھی نفلی میں کیا ہاں روزے نالا کیا کیس میں کیا ہاں میں کیا ہاں ادھر دیکھ حضرت عبداللہ بن عمر نے ٹیسٹ شروع کر دیتا ٹیسٹ میرے دیکھ سو تو سمجھا سی ازماؤں تو صحیح ہاں بھائی میں جڑی گال کرنا چاہنا وہ نہیں میرا نہیں ہاں بھئی اچھا ہی میں کر جڑا ریواڑے اجاڑے ہوں دے وچو ایک بکری دے تے کو پیسے دینے ہیں ذبح کرنے ہیں تیرے حصے دا تے کو گوشتی دے سوں پیسے تیرے بن پوسن تے تو کرے نہیں میں وہ آگے نا سی نا میں نہیں کر رہا انہیں کہ کیوں آکے نے مالک جہاں بکریاں ہیں ان دی اجازت کہیں نہیں ہے میرے ہوتے حرام ہے سونی گال کی تھی کی میں نا تساں اتھا کہیں کلو یہ جہاں جواب سنو تو تساں کیا کسو تو ختم ہی ہوئے تیڑا گزارا تیڑی چاسکی اتھا گودے زمینہ ویچن دے چکر ہے چنت مزیر زمینہ گنر دے چکر ہے اتھا اے الٹی گنگا ہے اتھا جڑے ملادے میں نو امیر ترین تھی دے ویدن اور جڑا مالک ہے وہ غریب تر تے غریب ترین تھی دے ویدن میں کہ تنخواہ دے تنخواہ 70,000 ہے وال میں کہ گزارا کی میں تھی دے وال کھل پیا دے شکر ہے 70 وہ باری باری میں اکاؤنٹ جویں دے پیا باقی اللہ دے فضل نال 2.5 لاکھ روپیہ ماہانہ بڑھنے دے آج تک لاجک سمجھ نہیں گئی یہ بڑھدا کی میں ویندے گبھن تھی دے سمجھ نہیں گئی آج تک ہر بندہ ولائی کو آدھے الحمدللہ مولی صاحب اللہ دا فضل ہے 2.5 لاکھ روپیہ بڑھنے دے گزارا تھی نا کیا بات ہے پتہ نہیں کی میں گزارا تھی نا اے آنکھیں میں بکری نہیں بھی چاہتا اے بابا میرے مالک دا مال ہے حضرت عبداللہ بن عمر تاں پختہ تھی گئے بات آکھیں یار تیرے مالک کو کی میں پتہ لگ سی یہ جڑا بدا جڑے ریوڑے وہ کی میں پتہ لگ سی انہیں کیسی پتہ لگ سی پتہ لگ میں دے من نہیں پتہ لگ دا اچھا اگر تے کو پتہ لگ بھی ونجے میں تے کو راہ بنا لینا جے تیرے ریواری چو پتہ لگ ونجے کہ ایک بکری کم میں تیرے کے اعتراض ہو سی پیا معقول زور ہو سی پیا جواب دے بھی میں کوئی میں تھک گیا ہم تا نیندر آ گئی ہے تے بھیڑیا تے نہر آیا کر کے بکری کھا گئے جڑے ویلے ایک گال کرے سے آپ میں مطمئن تھی ویسی جنگل دے وچوں نہر داونا بھیڑیا داونا کوئی وڈی گال نہیں حضرت عبداللہ بن عمر دن ہون مطمئن تھیں ایمیں آکھیں جا بکری سا کونڈے ہوں جڑا ہوں جواب دیتے ہو تساں سکھ سو بس ایو اے ہاتھ بدی بیٹھا ایو جواب سکھو
آکھن لگے قبلہ اے میں جواب بولینا پیاں تے ول زبان کوئی چپ نہ رہے ہولیاں لے سانتا کہ تک کو سمجھا قبلہ دور جیڑے ویلے میرے نال تھی گئے جیڑے ویلے میں اپنے مالک دے نال بے کہ ایک گال کریں دا بیٹا ہوساں تے مطمئن بیٹا کریں دا ہوساں کہ بھیڑیا آیا بکری کھا گیا میں کو تساں سمجھاؤ این اللہ این ویلے میرا اللہ کی توزی تو آپ کو سمجھ نہیں ہے این ویلے میرا اللہ کی توزی وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر وہو السمیع العلیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار اللہ کی توزی اللہ دی نظر کے میں ہو جلکی میں ہو سا چلو میں اپنے مالک کو مطمئن کر ویسا اے جواب تساں چلے ہو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دے سوں حضرت عبداللہ بن عمر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے دسترخوان کٹھا کیتے نے تے میں واپس پیندے ان مدینے روندے ودیاں تے بار بار آدے ودیاں واوے بکرے نہ چروا تیرے جملہ دام این اللہ اللہ کی توزیع این اللہ اللہ کی توزیع آج دے دورے چی ہر بندے دے ذہن چ اے بکریاں دے چروائے والا جملہ آونے کہ میں کہیں دا حق کھندا پیاں اللہ کتھا ہے کہیں دی چوری کریں نہ پیاں اللہ کتھا ہے میں کہیں نال زیادتی کریں نہ پیاں اللہ کتھا ہے اللہ دا کنسپٹ جڑے ویلے ذہن چ آیا اللہ ہر شے دیکھنا لائے ول کدی کہیں دا حق نہ کھوے سی حضرت عبداللہ بن عمر روندے ہوئے مدینے جائے او کہیں دا غلام ہے گال کیڑی شاید اتنی پہ آزادی کیا ہے بولو آزادی کیا ہے نعمت وہ کہنا غلام فلانے دا غلام کتھا ہے انہا مالک السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت تو دا غلام ہے ہائے ادھنے جیا ویجے نہیں انہا ہے قبلہ تو پسند ہے جیا اے بس تو ہے جتی پیسے دے ہو چا تے اے جڑا بکرے نا اجڑ تا ریوڑ حقلی ودا او ویجے نہیں انہا ہے کہ قبلہ او ویتوا دا دیا حکم اگلے جملے سن شام دا جلے تیرے کے غلام وہ آوے بکریاں سمجھے تو کو میرے گھر بھیج دے میں سمجھ آئی ٹھیک ہے سمجھ آ شام تھا آگ وہ بابا اتھا میری واڑی اجمال نہ کھڑا عبداللہ بن عمر تک مول گھن گئن اوڑے من وہاں کے حاضر سے نوکر کیا تے نہ کھڑا آگئے السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت میں توڑا غلام میں کوئی میں دشے میرے مالک تے بکریاں کتنا بدڑیاں حضرت عبداللہ بن عمر آدھن میں تے کو اپنی غلامی واسطے نہیں گدا میں تے کو مول گھن کے آیا ہوں تے آج اعلان پیا کرنا جا میں تے کو آزاد پیا کرنا اے جڑا ریوڑ تے بکریاں نے اے تے کو تحفہ پیا لینا تے ہدیہ پیا لینا اللہ پاک دے پاک پیغمبر دائیو مزاج آزادی ولی نعمت چاہیے نبی دے صحابہ دائیو مزاج آزادی ولی نعمت چاہیے اللہ دے قرآن دا بھی یہ مزاج ہے آزادی والی نعمت چاہیے آزاد کر دیتے ہم وہ بیچارہ آنکھاں میں جو آنسوں تے جڑے ویلے دل چلا دا ڈر پیدا کیتا اس بے دے مال دی حفاظت کیتی اس اللہ سے کیا کر دیتے کیا کر دیتے تساں آزاد تھی من چاندے ہو اللہ دا ڈر این چرواہے علی کار تے بے دے مال دی حفاظت این چرواہے علی کار سمجھ آئیے کہ نہیں جڑے ویلے اے بات تھئی ول سمجھو آزادی ول سمجھو آزادی آخری باتاں بات ختم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرعون دا تذکرہ کی تے مختصر سمجھو چاہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ نہ ہوئے بولو ہوئے کہ نہ ہوئے اللہ نے انہوں نے حفاظت کی تھی کہ نہ کی تھی والدود اپنی امہ دا انہوں کو پلوایا کہ نہ پلوایا یہ لمبا پراسس ہے صندوق دی حفاظت ہوئی کہ نہ ہوئی فرعون دے گھر رچ والدائیں دا دودھ اللہ نے حرام کیتا کہ نہ کیتا اللہ نے دوبارہ امہ دی جھولی اج واپس ولایا کہ نہیں سارے علماء بیٹھن تھا سارے پراسس دی پروگرام دی پلان دی وجہ اے ہائی
کہ بنی اسرائیل فرعون کو لو آزاد تھی وجہ سارے پراسس دی وجہ کیا ہے جلے وڈے تھے اللہ نے نبوت دیتی ہے واللہ اللہ نے فرمائے ہون وانج تیری ذمہ داری ہے تائیں بنی اسرائیل کو کیا کرنے فرعون دے چنگل کے ہیں بولو بھائی بس تیری یہ ذمہ داری ہے اللہ دے یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم اے ظالمین نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنائی پہ تیری ذمہ داری ہے تائیں کیا کرنے اللہ نے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہی واسطے تاکہ بنی اسرائیل غلامی وچوں نکل کے کیا تھی میں بولو واللہ اللہ نے آزاد کیتا کہ نہ کیتا فرعون تے آل فرعون گھر کوئے کہ نہ ہوئے آزادی دی کوشش دی وجہ تو اللہ نے دریا دے رستے خشک دیتے کہ نہ دیتے وہ ایک علیحدہ بات ہے سامری دی پوجا کو لگ گئے اللہ نے وال فرمائے تو چنگا نہیں کیتا وعدہ کیتا وے میرے نال علیحدہ ریاست دے تیری عبادت کرے سوں میں فرعون دا بیڑا گرک کیتے تو کو ریاست دیتی ہم تو سا وقت اوہ پرانا کام شروع کر دیتے میرے خیال کی تھیں ایسا پاکستانی بھی انہیں بنی اسرائیلیاں دے مشابہ تکین سے اساں بھی آکیا سادہ بابا دو قومی نظریہ ساکو علیحدہ ریاست چاہی دیئے تاکہ اساں کل ہی تیری عبادت کر جلے ریاست مل گئی ہے ہون کتی خدا ہے انسانے پتہ ہی ہوئے گانڈی کھاؤ ہزاریں دی تعداد کتنی وڈی بات ہے پاکستان اجے واسطے شرمناک 14 اگست پاکستان دی وجود دا لڑی والوں دا مقصد لا الہ الا اللہ لیکن سارے لوگاں نے داتا علی ہجویری دے ہوتے انہاں دی دربار دی زیارت اور میلے ٹھیلے دا پروگرام ہی شکرانے دے طور تے 14 اگست کو رکھی تاکہ اللہ سے کو پتہ لگے بھی تائیں ساکو ملک نہیں دیتا ساکو انہیں سرکاریں ملک دیتے تو سارا خدا نے سارا خدا ہے ایک کام تے بنی اسرائیل نے کیتا اللہ نے فرمائے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تمہاری سزائے ہے تسا ایک دوسرے کو قتل کرو بھیڑو مرو انہیں ایک دوسرے کو قتل کر کے ماریا ہاں سزائے ہے یہ مقصد بھول گیا ریاست دا تے سادہ مقصد کیا پاکستان کا مطلب کیا بولو اگر پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ تے داتا علی ہجویری داتا انہا کیا مطلب جے پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ تے غوث اعظم مشکل کشا تے حاجت روا بگڑیا بناون والے دستگیر غریب نواز ایک کیا ہے واللفظ پاکستان دے معنی تے غور کیتے ہوئے کریں پاک استان پاک استان استانہ وستی ایسی جا ایسی وستی جتنا چنگے ستھرے پاک لوگ رہندے ہوئے ماشاءاللہ او توڑے متھے چما پاک نہیں وے او متھے چما تھا شراب تو کہنے میں پینے کی میں ہاں جوا اچھا جیندیں اپنے دھیریں کو لو جدادہ تھے ختم کہنے میں کرایا نا سب شاید پتریں کو دیتی بیٹھے ہوئی میں پاکستان پاکیزہ لوگ رہن والے ستھرے لوگ رہن والے حضرت پاکستان دا 14 اگست دے حوالے نال میسج ہے میرے دوستوں کو کہ ساتھوں اپنے آپ کو ستھرا کرنا چاہیے صاف رکھنا چاہیے پاک رکھنا چاہیے ایبیں کہ اپنے آپ کو کلیئر کرو کہیں دا حق نہ کھاؤ کہیں دی حق تلفی نہ کرو کہیں تے ظلم نہ کرو اے آزادی جیڑی وجہ تو مل دی ہے او وجوہات اگر دوبارہ سارے آ گئیاں ہو سکتے اللہ سب کو بلا قید اس پا دے اور آزادی دا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ میرا جسم میری مرضی میں اپنی مرضی نال اللہ دے حدیں کو کراس کر ونجاں دین دیاں دھجیاں اڑاواں یہ بھی آزادی دا مطلب نہیں آزادی دا مطلب ناچ گانا نہیں آزادی دا مطلب اے اللہ دی نافرمانی بغاوت نہیں آزادی دا مطلب ہے نماز پڑھ سکو روزہ رکھ سکو کوئی ٹینشن نہ آوے کوئی پریشانی نہ آوے ہی واسطے تے نبی پاک نے آزاد تھیون واسطے آزادانہ عبادت کرن واسطے آپ نے رات دا دعا کی تھی تے ہدایت کہندی منگی حضرت عمر دی کہندی منگی مختصر جیاں میسج آ مختصر جی بات آئی ہدایت آزادی کیا ہے بہت بڑی نعمت اگر ایسا تو سائیں دوتے غور کروں اللہ نے سب کو بہت بڑی نعمت کے نوازی ہے بہت بڑی نعمت کے نوازی الحمدللہ کوئی روک ٹوک نہیں مسجد نماز درس بیان پروگرام جمعہ عید اذان کوئی روک ٹوک نہیں ہی واسطے سب کو چاہیے ہے اسا اللہ دی عبادت دا بھی حق ادا کروں
توحید دا بھی حق ادا کرو جڑا مقصد ہے ملک دا ملک دی تعمیر دا اساں مقصد کو بھی مقصد پتہ کیا ہے مکہ آزاد تھیا کہ نہ تھیا فتح مکہ تھی مکہ آزاد ہویا نبی پاک نے شکرانے دے طور پہ کیا کیتا درگزر کر دیتا کیا کر دیتا آزاد کر دیتا درگزر کر دیتا معاف کر دیتا یہ ہے اصل سارے ملک کے پاکستان اور اسلامی ریاست میں سے درگزر عام کرو اپنے آپ کو ستھرا کرو اور عقیدہ توحید تے زندگی بسر کرو اللہ تو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے علماء کرام کثرت نال تشریف فرما جماعت ثانی دے قائد شیخ فضیلت الشیخ مولانا محمد شریف خان سنوانی صاحب اور یہ مولانا عبدالرحیم گجر صاحب مولانا شیخ عنایت اللہ رحمانی صاحب اور انہیں مفتی عبدالحمید صاحب اور دیگر علماء اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے توالی بھی محبت اللہ قبول کرے اللہ